نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا. تو یہ خاتون جنہوں نے سوال پوچھا، ان کے شوہر کسی بھی سودی بینک میں جو مینیجر ہے اس کی تنخواہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو سارا نظام کو وہی سنبھال رہے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے شوہر ہیں تو آپ کے شوہر کی آمدن حرام ہے. اور اگر ایسے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے یا اسلامک بینکنگ میں، کسی اسلامک بینک میں جیسے میزان بینک ہے، بینک اسلامی، اور بھی بہت سارے بینک ہیں جو اسلامی ہو چکے ہیں، تو اس کی آمدن حرام نہیں ہے. اب عورت کیا کرے گی اگر اس کا شوہر حرام کما رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اگر عورت کی اپنی کوئی جاب نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے شوہر کی آمدن سے کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ روزگار، بولو بھائی، نہیں. نابالغ بچوں کے لیے بھی کھانا جائز ہے، بیٹیوں کے لیے بھی کھانا جائز ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا وہ نابالغ. فرق صرف بالغ بیٹوں کا آئے گا. بیٹا بالغ ہوگا اس کے لیے ابا کی آمدن سے کھانا جائز، بولو، نہیں، کیونکہ وہ جب وہ بیٹا ہے تو اس پر کمانا لازم ہے. اچھا بھائی، یہ لکھا گوگل ایکسس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ دیکھو اس میں ایک فیک طریقے سے ویورشپ بڑھائی جاتی ہے، وہ ناجائز ہے، دھوکہ ہے. ورنہ گوگل میں جو آپ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں وہ جائز ہے. اس پر میں 20 دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. اب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا تو یہ جو یوٹیوب کی آمدن ہے یا گوگل کی آمدن ہے، تو یہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے. اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جوابات، بعض دفعہ فوش اشتہار بھی چلتے ہیں. تو یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا، وہ کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دیتا ہے. تو وہ فی نفسی ایک جائز عمل ہے. اس میں جو دوسری چیزیں شامل ہو رہی ہیں وہ عارضہ ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کچھ فیصد صدقہ کریں. جو بھی یوٹیوب کی آمدن یا گوگل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں، کچھ فیصد وہ کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں. باقی ڈیٹیلز اس پر جواب یوٹیوب پہ آپ کو سرچ کریں گے مل جائے. خواتین زیادہ تر ماڈلز کی تصاویر کے ذریعے فیشن کو فالو کرتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے. فساق و فجار کا لباس دیکھ دیکھ کے انٹرنیٹ پہ وہ بیہودہ کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہی نہیں اس میں. وہ جتنا کپڑے لیس ڈریس ہوگا اس کو کپڑا سمجھا جاتا ہے. یعنی کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ آج کل جو ماڈرن خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے، کپڑا خرچ نہیں ہو رہا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ان کے کپڑوں پہ پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے، کپڑا خرچ نہیں. تو ایسے کپڑے مت پہنے جس میں کپڑے ہی نہ ہوں. ان کی سمجھ میں آیا، باقی کسی کی سمجھ میں نہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ باجوڑ، ماشاءاللہ. پشتو وائی گلشن معمار دلتا رہائش سیکٹر 8 پشتو وائی لگ لگ ٹول. کیا مرنے کے بعد روحیں واپس اپنے عزیزوں سے ملنے آتی ہیں؟ خواب کی کیا حقیقت؟ نہیں ملنے آتی بھائی. اللہ بھی اللہ نہ کرے کوئی ملاقات کے لیے آ گیا، آپ مر جاؤ گے. ملاقات کے لیے آ گیا نا. آپ نے پوچھا کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں جو آپ کا ابا جس کا کل انتقال ہوا تھا، ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو کل آپ کی روح بھی کسی اور سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوگی. تو اس لیے جو گیا نا اس کو جانے ہی دو، ٹھیک ہے نا. اسی میں خیر ہے. مردہ اگر آ گیا، اس کی روح آ گئی یا خود آ گیا، بڑی ٹینشن ہو جائے گی. طلاق یافتہ خاتون کی بعد کی زندگی کے متعلق علماء کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ طلاق کے حل پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی زندگی کی کیا تدبیر ہے؟ طلاق یافتہ عورت ہماری سوسائٹی میں ایک عیب بن چکا ہے، طلاق کا تھپا. اسلامی کلچر میں طلاق کوئی عیب نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے، وہی بات جو میں بتاتا رہتا ہوں. دیکھو، سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، اس کی ویلیو بڑھتی ہے. سپلائی زیادہ ہو، ڈیمانڈ کم ہو، اس کی ویلیو، بولو نا یار. مارکیٹ میں پیپسی کی بوتلیں بہت آ گئیں، پینے والے کم ہیں، پیپسی کے ریٹ بھی گریں گے، انعامی اسکیمیں بھی آئیں گی. 2 بوتلیں لینے پر 1 بوتل فری. اب اللہ میاں نے ایک مرد کو 4 کی اجازت دی، اس میں خواہش بھی رکھی زیادہ بیویوں کی. سیکشول ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی. اب مرد کی خواہش ہے، کرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، پھنستے ہیں، لیکن خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی. مجھ سے کتنے بوڑھے بوڑھے ملے، کہنے لگے کاش 20 سال پہلے آپ مل جاتے. کتنے بزرگ ملے. دل میں ہر ایک کے ہوتا ہے، نہ کر پائے ایک الگ بات ہے. تو اللہ میاں نے جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں اور مردوں کا گروتھ ریشو تو زیادہ ہے. اول تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. خواتین کا گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہے. فیملی پلاننگ پر جس سوسائٹی میں عمل ہوگا اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا گروتھ ریشو برابر ہو. جب آپ نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں تو جن کو 2 لڑکے مل گئے وہ تو روک لیں گے. جن کو لڑکے نہ ملے ان کی تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں لڑکے کی لالچ میں. تو بیٹیوں کی تعداد تو 6 8 تک جائے گی، لڑکوں کی تھوڑی جائے گی. پاسبل ہی نہیں ہے کہ گروتھ ریشو برابر ہو. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں مردم شماری میں. کراچی کے
कराची के 1 करोड़ बंदा पी गई हमारी हुकूमत, मर्दमशुमारी में 1 करोड़ बंदा जो पी जाए तो मर्दमशुमारी में औरतों की शुमार पिएंगे नहीं क्या? सही मर्दमशुमारी होगी तो लेडीज होलसेल के हिसाब से निकलेंगी, बहुत ज्यादा औरतें हैं क्योंकि पैदा ज्यादा हो रही है ना। 6 बेटियां मिलेंगी आपको, 6 बेटे नहीं मिलेंगे। चाइना और इंडिया 2 मुल्क ऐसे हैं जहां खवातीन का ग्रोथ रेशो कम है। उसकी वजह यह है कि वो तो बच्ची को पैदा होने से पहले ही मां के पेट में मार देते हैं। चाइनीज भी ये करते हैं, इंडियन में भी, हिंदू भी यही कर रहे होते हैं। मुसलमान तो ये काम नहीं कर सकता ना। तो फैमिली प्लानिंग खुद एक फितरत से बगावत है, नेचर से बगावत है। उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है ग्रोथ रेशो पर कि लड़कियों का ग्रोथ रेशो क्या हो जाता है, बोलो, बढ़ जाता है। अब देखो इस फलसफे को समझो। इस्लाम ने ख्वाहिश 4 की रखी, पैदा 4 नहीं किए 1 के मुकाबले में, इतना ग्रोथ रेशो भी नहीं है। उससे सिर्फ ये फायदा होता है कि जितनी औरत की सप्लाई है ना सोसाइटी में, मर्दों की उसकी तरफ डिमांड उस सप्लाई के मुकाबले में बढ़ जाती है। सीए करके आए फिर समझाऊंगा मैं, या मईशत पढ़ के आए। यानी ख्वाहिश ज्यादा की रखी है और सप्लाई क्या है, इतनी ज्यादा है नहीं, थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 मर्द और 4 औरतें पैदा हो रही हूं, इतना भी फर्क नहीं है। तो अब मसला यह है कि जब ज्यादा की ख्वाहिश रखी है तो जाहिर है जब आप किसी से दूसरी शादी करेंगे तो लड़की थोड़ी करेगी आपसे, वो कहेगी जब मुझे कमारा मिल रहा है तो मैं आपकी दूसरी बीवी क्यों बनूं। तो हर आदमी 4 कर नहीं पाएगा, बल्कि 2 भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ख्वाहिशात लेके ही जमीन में दफन हो जाएंगे। क्योंकि औरत की मर्जी के बगैर आप उसको दूसरी बीवी बना नहीं सकते। वो कहेगी जब मुझे कमारा मिल रहा है, अच्छी जॉब है उसकी, हैंडसम स्मार्ट है, तो मैं दूसरी वाले की दूसरी बीवी क्यों बनूं। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसमें कामयाब हो जाएंगे, जो 4 कर सकेंगे। वो मुआशरे के बहुत ही कोई अपर लेवल के लोग होंगे कि औरत ने सोचा होगा कि मुझे इसकी 4थी बीवी बनना भी कबूल है। इतना ये एक सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड का आदमी है कि मैं इसकी 4थी बनना। जैसे बादशाह लोग हैं, बादशाह अगर किसी को 4थी का पैगाम भेजे ना तो लड़की कहेगी भाई बादशाह सलामत की तो हम 4थी बन जाएंगे यार, क्या ख्याल है। वो उसको 4थी भी उसकी हमारी वाली 1-1 से बहुत ऊंची होती है, ठीक है ना। उसको जो प्रोटोकॉल मिलता है, बंगले मिलते हैं और इज्जत मिलती है। तो ये बहुत ही अपर लेवल के लोग होंगे जो 4 करने में क्या हो जाएंगे, कामयाब। तो इससे क्या होगा कि जब औरत की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो औरत की वैल्यू सोसाइटी में बढ़ेगी। मर्दों को शादी के लिए औरतें नहीं मिलेंगी क्योंकि अच्छे लोग पहले ही औरतों से शादी कर चुके होंगे। कंवारे, छड़े छाट, सिगरेट के आदि, बेरोजगार टाइप के जितने लौंडे लपाड़े हैं वो रोड नापते फिर रहे होंगे। उनसे निकाह के लिए उनको कोई लड़की नहीं मिलेगी। वो इंतजार कर रहे होंगे, भाई कोई मरेगा, कोई बीवी किसी की बेवा होगी तो हम ट्राई करेंगे, वहां पे किसी को तलाक होगी तो हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। सहाबा के दौर में ऐसे ही होता था, तलाक याफ्ता होना कोई ऐब ही नहीं था औरत को, क्योंकि एक सहाबी ने 2-2, 3-3 बीवियां रखी हुई थी। खवातीन सोसाइटी में कम पड़ गई थी शादी के लिए, मर्दों को रिश्ते नहीं मिलते थे, मर्द इंतजार में होते थे कोई मरेगा, किसी को तलाक होगी तो हम उसकी तलाक याफ्ता से निकाह करेंगे। यही वजह है कि अल्लाह मियां ने सूरह बकरा में कानून बनाया कि कोई औरत बेवा हो जाए या किसी को तलाक हो जाए तो अल्लाह ताला तुम्हें फौरन निकाह का पैगाम भेजने की इजाजत नहीं देता। ये सूरह बकरा की आयतें हैं। अल्लाह फिर क्या करें, हम निकाह का पैगाम ना भेजें। अल्लाह ने कहा अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, हमें पता है तुम्हें ये हुक्म बहुत मुश्किल लगेगा। ये अल्लाह साहबा को कह रहे हैं कि औरत बेवा या तलाक याफ्ता हो जाए तो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए, अल्लाह मियां कह रहे हैं उसे निकाह का पैगाम मत भेजो। फिर अल्लाह ने कहा अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है तुम इस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हें पता है कि हमने उसकी इद्दत का इंतजार किया, इद्दत गुजरते ही किसी दूसरे ने पैगाम भेज दिया तो ये ऑप्शन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, कुरान की आयतें सुना रहा हूं, आपको माजरत के साथ भी सुना रहा हूं। तो अल्लाह मियां ने कहा अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है कि तलाक याफ्ता या बेवा औरत की इद्दत का इंतजार तुम नहीं कर सकते, ये हुक्म तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा। लिहाजा लैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निकाह, ला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निकाह। इद्दत से पहले गोल मोल तरीके से पैगाम भेज दिया करो। सराहतन ये ना बोलो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, इसके लिए इद्दत का इंतजार करो। गोल मोल पैगाम भेज दो ताकि उसको पता चल जाए भाई इद्दत गुजरते ही किसी और के हाँ करने से पहले इनसे राब्ता कर लेना चाहिए। वो गोल मोल पैगाम क्या है, उनके यहाँ पैगाम भिजवा दो कि भाई आपकी बच्ची सुनाए बेवा हो गई है, सुनाए बच्ची को तलाक हो गई है। तो ऐसा है कि जैसे ही इद्दत पूरी हो आप बता देना हमारे पास एक अच्छा सा रिश्ता है। वो कौन है? वो मैं नहीं हूं, कहीं आप समझ रहे हो कि मेरे अपने फजाइल सुना रहा हूं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा, क्योंकि लोग ना मुझे ताना देते हैं 4 शादियों की बात करते हैं। भाई मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा यार 4 शादियों की बातें करके।
اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا, آخر میں کہتا کہ بھائی سب لوگ کا ذہن 4 کا بن گیا, لوگ کہتے بن گیا, میں کہتا ہوں میرے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں آپ, تو پھر آپ میری نیت پہ شک کرتے, یار مفتی صاحب مجھے تو بھائی ضرورت نہیں ہے, اور نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میری تو ہو بھی گئی ہے الحمدللہ, تو مجھے کیا ضرورت ہے اب باتیں کرنے کی, تو میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں نا. آپ کے لیے کا مطلب آپ کے لیے بھی نہیں, عورت کے لیے, خواتین کے لیے, تاکہ وہ نمٹے ہیں. تو یہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں جہاں 4 شادیوں کا رواج تھا. آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے, نتیجہ کیا ہے, سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کیا ہو گئی, ہر آدمی نے ایک رکھنی ہے, تو ڈیمانڈ کم ہو گئی, اس کی وجہ سے عورت کی ویلیو کیا ہو گئی, گر گئی. طلاق یافتہ بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کنواریوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, عمریں نکل رہی ہیں 40 سال, جو رشتے آ رہے ہیں وہ جوڑ کے نہیں آ رہے, ویلیو گر گئی ہے نا, تو سستی قیمت مل رہی ہے. میڈیکل پڑھنے والی ڈاکٹر کو میٹرک پاس مل رہا ہے, ویلیو گری کہ نہیں گری, اور پھر اس کے ساتھ انعامی اسکیمیں بھی, کہ آپ ہماری بچی سے شادی کر لیں, ڈبل بیڈ بالکل فری ہماری طرف سے, جہیز کا نا, آپ صرف ہماری بچی سے شادی کر لیں, الماری بالکل فری, پورا صوفہ سیٹ فری, ڈنر سیٹ فری, اور انڈیا میں تو چیک بنا کے دیے جا رہے ہیں. اب تو یہ سیٹ اپ آئے گا بھائی فری وری کیا بھائی, شادی کرنے کا اچھا رشتہ ہے نا. میں تو ایک شادی دفتر میں گیا تو وہاں وہ خاتون رشتے کراتی تھی, وہ لڑکے والوں سے نا فون پہ بات کر رہی تھی کہ وہ ایکچولی ایسے ہے کہ وہ ہم نے لڑکی والوں کو اس پہ مان لیا ہے کہ وہ اتنا گاڑی بھی دیں گے اور اتنے چیک اماؤنٹ بھی دیں گے. تو میں نے کہا بھائی یہ لڑکا کون ہے جس کو چیک بھی دیا جا رہا ہے, اور بلینک چیک تو نہیں خیر میں کہہ سکتا, پیسے دیے جا رہے ہیں, گاڑی بھی دی جا رہی ہے. تو کہتی ہیں ٹیلر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹیلر ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن پھر خاتون بیچاری بہت ہی کوئی ان کا اسٹینڈرڈ بہت کم ہوگا کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے کہا وہ ماسٹر کی لڑکی کیا ہے, ماسٹر ہے. یعنی ماسٹر لڑکی کی شادی ٹیلر سے ہو رہی ہے, وہ بھی جہیز دے کے. یہ ہے پیپسی دکانوں میں ہول سیل کے حساب سے پڑی ہوئی ہے, پینے والے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ. تو پیپسی والے بولتے ہیں بھائی خراب ہو جائے گی پی لو, 4 بوتلوں پہ ایک کیا ہے, فری. تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ کیا ہے, فری, جہیز کا. اور آگے جاؤ گے نا بہت ساری قوموں میں پورے گھر فری ہیں, فلیٹ ملتا ہے. بہت سے میمنوں کے ایسے ہوتا ہے, مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں بچی دیتے ہیں تو پورا فلیٹ دیتے ہیں داماد کو, اور پھر ساری زندگی اس کے تلوے چاٹتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایبیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں طلاق نہ دے دے, اس کی ہر آڑی ترشی عذاب مصیبت برداشت کرتے ہیں کہ طلاق دے دی تو اتنی شادی وظیفے پڑھ کے استخارے نکال کے ہوئی تھی, دوبارہ تو اس کی ویلیو اور گر جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. خدا کی قسم جو حالات لڑکیوں کے میں جانتا ہوں, اگر آپ کو پتا چل جائے آپ خون کے آنسو روگے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو میں ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 23-24 سال اس کی ایج تھی, اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جوان شوہر اس کا مر گیا. وہ جو اس کی سسکیاں بندی ہیں کہ زندگی کی رونقیں ختم, اس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کی. اب بتاؤ اپنی فکر کرے اپنی بیٹیوں کی فکر کرے, اور محلے والے رشتہ دار بیوہ سمجھ کے زکات صدقے فطرانے. مجھے اتنا غصہ آیا ان لوگوں پہ, دیور بھی کر رہے ہیں ہماری بھابھی بیوہ ہو گئی تو زکات دو. دیوروں کو چاہیے کچھ غیرت کرو, اس سے نکاح کرو اللہ کے بندے, زکاتوں پہ پالو گے تم اس کو. یار عورت کو زکات کی ضرورت نہیں, آدمی کی ضرورت ہے. بیوی کو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے اسلام میں. جب اس کو کیوں نہیں دے سکتے, کیونکہ زکات تو ایسے ہے کہ جیسے آپ بھکاری بن کے دے رہے ہو نا اس کو. بیوی کو اسلام, آپ علماء سے مسئلہ پوچھو, آپ بیوی کو زکات بولو نا نہیں دے, اس کا مطلب جو بیوی کو آپ دے رہے ہو زکات تھوڑی ہے, وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ دے رہے ہو اس کو. بیوی کو انسان عزت کے ساتھ کھلاتا ہے, کھلاتا بھی ہے ڈانٹ بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ کو بیگم نے بولا انڈے لے کر آؤ, آپ نہیں لے کر آئے, ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فقیر نے بولا آپ حضرت پیسے دے دیں, آپ نے نہیں دیے, وہ ڈانٹ سکتا ہے آپ کو؟ کہے گا کوئی بات نہیں بھائی دوبارہ چکر لگا لوں گا میں. کیا خیال ہے, یہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ کہ زکاتوں میں نہیں ہے, کسی کی بیوی بننے میں ہے. ہماری ماؤں کی عزتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ نکاح میں تھی کسی کے. تو آپ بھی اپنی عورتوں کے لیے کچھ کرو, نکاح کو پروموٹ کرو, مردوں کو غیرت دلاؤ. اب وہ بیوہ ہو گئی ہے, خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح کی بات کرے, بس جو بھی آ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, بھائی یہ اپنی عزت کی. کچھ لوگ جاب کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو چاہیے جاب کرے. یہ لڑکی جب جاب کرے گی نا, سب سے پہلے باس کی نظریں اس پہ پڑیں گی کہ یار بیوہ بھی ہو گئی, دوبارہ اس کو نکاح کی امید بھی نہیں ہے, پیسوں کی ضرورت بھی ہے, بیٹیاں بھی پالنی ہیں, وہ عزت سے کھیلے گا اس کی. میرے پاس ایسے بہت کیس ہیں کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, اب جب اس کے باس کو پتا چلا کہ اس کا کوئی, کیونکہ اب لڑکی کو بھی تو خواہش ہے نا مرد کی, کب تک برداشت کرے گی وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, نفسیاتی ڈاکٹر اس کو زنا کا مشورہ دیتا ہے, کہتا ہے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے ضروری ہے, آپ کا نکاح نہیں ہوتا تو آپ زنا کریں. یہ ڈاکٹر آج کل مشورے دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر, لیکن ڈاکٹر تو مذہب تھوڑی جانتا ہے, وہ سائنس پڑھ کے آئے نا. گورے کے لیے تو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا ہے, وہ کہتا ہے نکاح ہو یا بوائے فرینڈ ہو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو, پوری نسل کو برباد کر رہے ہو. تو وہ اپنی فکر کرے اپنی 3 بیٹیوں کی, پھر اب جب اس کی بیٹیاں جوان ہوں گی,
شادی کر لیتی اس کو باپ مل جاتا کہ نہیں مل جاتا؟ ہم نہیں کہہ رہے غیروں میں شادی کرے، وہ دیور ہی کر لے، نہ دیور کرے گا، نہ کوئی اڑوس پڑوس والا کرے گا، نہ کوئی کزن کرے گا، بس اس کو چھوڑ دیا کیونکہ کزن نے ایک شادی کرنی ہے، تو جب ایک کرے گا تو معیار اس کا کیا ہے؟ اونچا ہے۔ وہ کسی بیوہ سے کیوں کرے، وہ 3 بچوں والی سے کیوں کرے؟ آپ 4 شادیوں کو پروموٹ کرو، پھر دیکھو عورت کے نخرے کیسے بڑھیں گے، پھر اس کی شرطوں پہ شادی ہوگی، آپ کی شرطوں پہ شادی نہیں ہوگی۔ پھر جیسے صحابہ میں ہوتا تھا، حضرت عمر نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ام کلثوم کو، یہ تیسری یا چوتھی کے لیے، ام کلثوم نے منع کر دیا، امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ تو لوگوں نے ام کلثوم سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو، اتنا بڑا رشتہ۔ انہوں نے کہا نہیں کرنی بھائی، یہ بہت سخت مزاج ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی پیشانی پہ ہر وقت سلبٹیں ہوتی ہیں، خدا کے خوف نے ان کو ہر چیز سے غافل کر دیا، ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو خوش مزاج ہو۔ یہ ان کے کمنٹس تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کے خوف میں روتے رہتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا نکاح ہوا، وہ بڑے خوش مزاج تھے۔ تو عورت کی مرضی کی شادی ہوتی تھی، آج عورت کی مرضی کی نہیں ہو رہی، مرضی کس کی چل رہی ہے؟ مرد کی چل رہی ہے۔ آج کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات آ گئی نا، آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ، رشتے پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ کے۔ صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ میں عورت بیوہ ہو رہی ہے، طلاق یافتہ ہو رہی ہے، اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا، ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، ان کے رشتوں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، سب کے نکاح ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت اسما تھی، حضرت ابو بکر نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا، انہوں نے حضرت علی کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھائی یہ عمر میں کیا ہے، کم ہے۔ بیوہ عورت کو وہ رشتے ٹھکرا رہی ہیں، صرف حضرت عمر کی کمی، حضرت علی نے پیغام بھیجا، انہوں نے رشتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، ابو بکر کا انتقال ہو گیا، دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا، اور بھی کئی پیغام آئے، انہوں نے کہا حضرت علی کے رشتے کو ترجیح دے دی۔ ہمیں صحابہ کے دور میں ملتا ہے ایک عورت 4 دفعہ بیوہ ہوتی ہے، 4تھی دفعہ شادی کرنے میں بھی اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو نبی سے آ کے دعا نہیں کروانی پڑی کہ میرے رشتے کے لیے دعا کریں۔ میں نے بہت تلاش کیا ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک صحابی نبی کے پاس آئے ہو کہ یا رسول اللہ بچی کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔